ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ حاضر ہیں مولانا محمد افتخار علی زاہد صاحب حفظ اللہ تعالی، جو ہم ڈسکس کر رہے تھے خوشگوار زندگی بنانے کے کوئی اصول و ضوابط 3 اصول بیان کیے جا چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں استاد محترم فضیلت الشیخ افتخار علی زاہد صاحب۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ پچھلے پروگرام میں جی خوشگوار زندگی کے رہنما اصولوں میں سے 3 اصول ہم نے ذکر کیے تھے، ایک ایمان اور نیک عمل، اور اسی طرح تقوی، اور اسی طرح استغفار۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں بے سکونی کی جو وجہ ہے نا، وہ دین سے دوری ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کو دین والا ماحول دیا ہی نہیں ہے، بالکل۔ ہم نے اپنے گھروں کو اسلام والا ماحول نہیں دیا، ہم نے گھروں میں اسلام کو نافذ ہی نہیں کیا۔ بالکل۔ ہم دیکھیں کہ گھر میں ہمارے جو معاملات ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑے سارے گھر کے جو معاملات خراب ہوتے ہیں نا، وہ گھر میں دین اسلام کی دوری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایسے اصول و ضوابط جو قرآن نے، حدیث نے ہمیں بتلائے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی ایک چھوٹی سی بات میں کرتا ہوں ادھر دیکھیں، اللہ رب العزت نے پردے کا حکم نازل کیا ہے جی خواتین کے لیے، اور پردے کا حکم صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی خاتون اپنے گھر سے باہر نکلے تو نقاب کر لے تو بس یہی پردہ ہے، نہیں، گھر میں بھی اگر کوئی غیر محرم آ جاتا ہے، کوئی کزن، ماموں کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، چچا کا بیٹا ہے، پھپھو کا بیٹا ہے، جی کوئی یہ عزیز، کوئی رشتہ دار جو غیر محرم ہے، اگر وہ گھر میں آ جاتے ہیں تو ان سے بھی پردہ ہے، ان سے بھی پردہ کرنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے، بالکل۔ اگر کوئی گھر میں پردہ، خاتون گھر میں پردہ کرتی ہے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے پردہ کرتی ہے، اور گھر میں پردہ نہیں نا، اس کا کوئی پردہ ہی نہیں، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ گھر میں بھی کوئی غیر محرم آ جائے تو وہاں اس سے بھی پردہ کرنا ہے، بالکل۔ تو جب خواتین پردہ نہیں کرتی تو معاملات پھر بگڑتے ہیں۔ جب اللہ کے حکم کی نافرمانی ہونی ہے، اللہ کے حکم، اس حکم کی دھجیاں اکھیڑنی ہے، تو پھر امن تو نہیں آئے گا۔ امن کیسے؟ شیطان نے تو اپنا کام کرنا ہے۔ شیطان وہ تو انسان کا دشمن ہے، اللہ، اور بھی کئی ایک خرابی کی وجوہات ہیں۔ تو چلیں ہم اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ گھروں کے ماحول ہوں یا باہر کی انسان کی جو زندگی ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں جو قرآن مجید سے اصول اور ضابطے ملتے ہیں، ان میں سے ایک ضابطہ یہ ہے قناعت۔ قناعت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ تمہیں دے دیا ہے نا، اس پر صبر شکر کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہے کہ تم دوسروں کی کوٹھیوں کو دیکھتے رہو، دوسروں کی گاڑیوں کو دیکھتے رہو، جتنے میں اللہ نے تمہیں رکھا ہے نا، اس میں شکر ادا کریں، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور امیر لوگوں کی طرف نہ دیکھیں۔ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر صبر شکر کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ جب آپ دوسروں کی طرف دیکھیں گے نا جو آپ سے زیادہ ہے، تو پھر دل پریشان ہوگا، دل سکون نہیں لے گا، اللہ، پھر لالچ پیدا ہوگی، ہرس پیدا ہوگی، اور پھر جائز ناجائز لانے کا، حلال حرام، یہ تمیز ہی نہیں رہے گی۔ پھر وہ کوشش کرے گا جیسے بھی ہو میری بھی کوٹھی ہو، بالکل، جیسے بھی ہو میرا بھی بنگلہ ہو، جیسے بھی ہو میری بھی بہترین گاڑی ہو۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث کا نمبر 2963 ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے سے نیچے ہے نا اس کی طرف دیکھو۔ اگر اللہ رب العزت نے تمہیں مکان دیا ہے تو جو بہت کسی کا بنگلہ ہے نا اس کی طرف نہ دیکھو، اس کی طرف دیکھو جس کے پاس اپنا مکان نہیں، جو بیچارہ کرائے پہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی طرف دیکھو، اگر تم کرائے پہ رہ رہے ہو نا تو اس کی طرف دیکھو جو فٹ پاتھ پہ زندگی بسر کر رہا ہے، جس کے پاس اپنا مکان ہی نہیں ہے۔ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو، اگر اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ دیے ہیں نا جی تو اس کی طرف دیکھو جس کا 1 ہاتھ ہے، 1 ہاتھ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تمہارے پاس 1 ہاتھ نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا جس کے 2 ہاتھ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھیں گے تو دل کو اطمینان ہوگا، اللہ کا شکر کریں گے، آپ صبر کریں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جس حالت میں رکھا۔ اور جب اپنے سے اوپر والے شخص کی طرف دیکھیں گے تو لالچ، ہرس پیدا ہوگا، اللہ، اور پھر شیطان اپنا کام دکھلائے گا۔ تو قناعت یہ بہت بڑا ایک اصول ہے جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے۔ جس قدر اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کیا جائے، اور صبر، بس اتنے میں اکتفا کیا جائے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور پھر ایسے اپنے مال کو جمع کرنے کے لیے لوگوں سے سوال بھی نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو شخص کسی سے سوال کرتا ہے جی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، مال میں اضافے کے لیے، تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے جو ہے قناعت یہ ایک بہت بڑا اصول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا من اصبح منکم معافی فی جسدہ آمنا فی سربہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے صبح کی اس حالت میں کہ اس کا جسم تندرست تھا اور وہ امن کی حالت میں تھا، اس کو کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، جی اور اس کے پاس صرف 1 دن کا راشن موجود تھا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے پاس پوری دنیا موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، ترمذی میں موجود ہے، ترمذی میں 2366 اس کا نمبر ہے۔ 1 ٹائم کا راشن، 1 دن کا جس کے پاس کھانا موجود ہے، گویا کہ اس کے پاس ساری دنیا ہے، ساری دنیا موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص یہ سوچ لے تو بہت بڑی بات ہے، پھر جو ہے نا سکون ملے گا نا، اس کو سکون ملے گا، پوری بے چینی نہیں ہوگی، بے قراری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں قناعت، اس کا نام اصل قناعت، ہاں اس بات کا نام اصل قناعت ہے کہ جو اللہ نے دے دیا اس پر شکر، اکتفا کیا جائے، اس پر صبر کیا جائے، اتنے میں ہی اپنا گزارا کیا جائے، ایسے بے جا سوالات اور جو ہے نا اس طرح نہ یہ معاملہ نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح ایک اصول ہے اللہ کا ذکر، سبحان، یہ ہمیں اصول قرآن مجید سے ملا ہے ماشاءاللہ، کہ اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے، پرسکون باوقار زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا خبردار خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، لتا منگیشکر کے گانوں سے نہیں، عطا اللہ کی غزلوں سے نہیں، روپے پیسے سے نہیں، اللہ اکبر، مال و دولت سے دل کو سکون نہیں ملتا۔ اربوں کے مالک ہیں تو رات کو نیندیں نہیں آتی، بالکل نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر۔ تو اس حوالے سے کثرت سے اللہ کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملیں گی، اللہ کی برکات ملیں گی، دنیا کے بڑے سارے فوائد حاصل ہوں گے، اور قبر آخرت کی زندگی بہتر ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ ہماری زندگی میں بے چینیاں کیوں ہیں، بے سکونیاں کیوں ہیں؟
یہ جو افراتفری ہے یہ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز تو پڑھتے نہیں، نماز بھی تو ان الصلاۃ لذکری، نماز بھی تو اللہ کا ذکر ہے نا، نماز تو پڑھتے نہیں ہیں تو سکون کیسے ملے گا؟ قرآن کی تلاوت ہم نے کبھی کی نہیں ہے، صبح شام کے اذکار ہم کرتے نہیں ہیں تو سکون کیسے ملے گا؟ اطمینان والی زندگی، سکون والی باوقار زندگی، خوشگوار زندگی کے لیے یہ بڑا ہی رہنما اصول ہے کہ اللہ کا ذکر۔ اور اسی طرح ایک اور اصول ہمیں ملتا ہے قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے، وہ ہے نماز۔ نماز پڑھنے سے بندے کی زندگی میں بڑا سکون آتا ہے۔ قرآن مجید میں نا اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، نماز پڑھیں، دل کو راحت ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھتے تھے، بلال کو کہتے تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذان کہیں، نماز کی تیاری کریں اور ہمارے دل کو سکون پہنچائیں، راحت پہنچائیں۔ تو دل کو سکون پہنچانے کے لیے یا اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے نماز ضروری ہے، نماز ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ گھر کے سارے لوگ نمازی ہونا، اور ایک وہ بچہ جو 10 سال سے زیادہ ہے، جس کی عمر 10 سال سے زیادہ اور وہ گھر میں بے نماز ہے، تو اس کی نحوست پورے گھر پر پڑے گی۔ اللہ ہمارے گھروں میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کتنے، بالکل ایسے ہی۔ برکت کیسے آئے گی؟ والدین نماز پڑھتے ہیں تو اولاد نماز نہیں پڑھتی، اولاد نماز پڑھتی ہے تو ماں باپ نماز نہیں پڑھتے۔ گھروں کے گھر بے نماز ہو چکے ہیں، گھروں کے گھر جو ہے نماز سے دور ہیں، محلوں کے محلے بے نماز ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے ایک دوست مجھے بات سنا رہے تھے، کہتے ہیں میں ایک گاؤں میں گیا، اس گاؤں میں میرا کوئی کاریگر تھا، میں اس کو لینے کے لیے گیا، کہتے ہیں ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے اذان سنی اور مسجد میں گیا۔ اتنا بڑا محلہ، اتنا بڑا گاؤں تھا، تو مسجد میں جب میں وضو کر کے گیا تو دیکھا ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ۔ تو میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی اذان تو ہوگی ہے تو جماعت؟ کہتے ہیں پتر اذان تے ہوگی ہے تے نمازی دا انتظار کرنے پہ کوئی آئے گا تے نماز پڑھنی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پورے محلے میں سے کوئی ایک بابے کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ ادھر نماز پڑھنے نہیں آیا، ہم نے پھر نماز پڑھی۔ حالت تو یہ ہو چکی، نماز سے تو لوگ اس قدر دور ہو چکے ہیں، تو گھر میں ساری رات تو جاگنا ہے، رات کے 2-3 بجے تو لیٹنا ہے بستر پر، صبح فجر کی نماز کیسے پڑھیں؟ کیسے پڑھنے؟ بالکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کے لیے دعا کی تھی، اللہم اجعل لی امتی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں، فجر کے وقت میں برکت رکھ دے۔ صبح کا وقت تو ہے ہی برکت والا ہے، برکت والا، تو جو سویا رہے گا برکت سے محروم ہوا، محروم ہو گیا۔ بالکل، اس کو برکت نہیں ملے گی تو سکون کیسے ملے گا اس نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز جو ہے اللہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ میرے دل کا سکون، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نماز، تو نماز پڑھنی نہیں ہے تو پھر ٹھنڈک کیسے ملنی ہے؟ دل کو چین اور قرار کیسے ملنا ہے؟ معاشرے میں بہتری کیسے آئے گی؟ تو اس لیے نماز کے حوالے سے اور بھی بڑی ساری باتیں تو ہو سکتی ہیں نا، لیکن مختصر بات یہی ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں جی تو نماز پڑھیں، نماز پڑھیں۔ اگر گھروں کے ماحول کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو گھر کے سارے افراد کو نمازی بنائیں، نمازی بنائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب فجر کے وقت اٹھیں گے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں گے نا تو اللہ کی قسم دل کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے گھروں کا سکون اور معاشرے کا سکون، خوشگوار زندگی، بندے کے دل کا اپنا قرار اور چین نماز سے۔ نماز سے تو ہمیں یہ اصول بھی اپنانا چاہیے۔ بے شک، بے شک۔ 3 اصول ابھی ہو گئے، 3 پہلے ہم نے ذکر کیے، ایک قناعت ہے، ایک کا نام اور ایک اللہ کا ذکر ہے، اور نمبر 3 نماز۔ نماز ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔
خواتین و ناظرین، یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔